کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرتی پالیسی اور ملک کی ضرورت پر۔ دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم امپلائیز جب اپنی سروسز کسی کو دینا چاہتے ہیں یا کوئی ملک ہماری سروسز کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بیسیکلی کرتا یہ ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے یا اس کے پاس ایسے افراد کی کمی ہو جاتی ہے کہ جو صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ ہائر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے یہاں دو طرح کی ہم ہجرت پہ بات کر رہے ہیں، ایک ہم انٹرسٹی ہجرت پہ بات کر رہے ہیں اور ایک ہم غیر ملکی ہجرت پر بات کر رہے ہیں۔ جب ہم انٹرسٹی پہ بات کرتے ہیں تو شہروں کے اندر جب آپ آتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پر آلریڈی شہروں میں کافی رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں پر ملازمت حاصل کرنے میں پرابلمز رہتے ہیں، کیونکہ سیدھی بات ہے وہاں ضرورت اتنی نہیں ہوتی، طلب اور رسد اتنی نہیں ہوتی، تو پرابلمز کریٹ رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو مارکیٹ منڈی بہت زیادہ، معاشی منڈی بہت زیادہ نقصان میں جاتی ہے، تو ملک کا اسی وقت منگواتا ہے آپ کو، یا اس وقت ہی آپ کو ملک ہائر کرتا ہے جب اس کے پاس معاشی منڈی میں آپ کی ضرورت ہو یا آپ کا مقام موجود ہو۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے سخت سے سخت پالیسیز کر دے، جس کی وجہ سے آپ کا جو وقار ہے یا آپ کا جو کرنے کا کام کرنے کا صلاحیت ہے، طریقہ ہے، وہ چینج ہو سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ہمارے ہاں اگر ہم بات کر لیتے ہیں مائیگریشن کی، تو مائیگریشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ملک اور قوم کے اندر جب افراد کی قوت بڑھ جاتی ہے اور ان کے پاس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ آلموسٹ اپنی پالیسی کو چینج کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی کئی ملکوں نے ایسا کیا کہ اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے۔ اسی طرح اگر ہم ابھی بات کر لیتے ہیں حالیہ، تو کئی ڈیولپ نیشن نے سینکشن لگائی انڈر ڈیولپ نیشنز کے اوپر، کئی انڈر ڈیولپ نیشنز کو سینکشن کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، ان کے پاس سروسز بہت زیادہ دینے والے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو بھی ان امپلائڈ کر دیا۔ اب کیا ہوا، جو امپلائی موجود تھا اس کو بھی ان امپلائڈ کیا کیونکہ ان کی اپنی بھی آبادی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کنڈیشن کیا ہوئی، یہ اگر ہم شہروں اور گاؤں کی بات کر لیتے ہیں تو اسی طرح شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ شہروں میں بھی تو ایک کریم بن رہی ہوتی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ، تو ان کی بھی کہیں کھپت بن رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ آ جاتے ہیں یا گاؤں سے آپ مائیگریٹ کر جاتے ہیں تو اب اس معاشی منڈی کو کیری نہیں کر پاتے، تو یہاں بھی آپ کو نقصان کا سامنا ہوتا ہے اور یہاں بھی آپ کو نقصان دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی امپلائڈ ہیں یا جتنے بھی امپلائمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس وہ وسائل، وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، تو یہ ایک مسئلہ کریٹ رہتا ہے ان کے لیے، ایک معاملہ ان کے لیے بھی کریٹ رہتا ہے، جس کو یہاں دیکھا جاتا ہے، اور یہ معاملات کافی زیادہ تضییق کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں مزید آگے جا کر۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ ایک بین کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو کہ جی ہمیں تو جاب ہی نہیں ملی، ہمیں سرکاری کام نہیں ملا، تو یہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے، یہ پرابلمز ہمارے لیے کیوں کریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پالیسی کی تبدیلی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو آلموسٹ آپ نے اپنا سب کچھ وہاں لٹا دیا ہوتا ہے جس جگہ سے آپ آ رہے ہوتے ہیں، اپنی ہوم لینڈ سے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو وہاں مجبوراً کسی انلیگل وے میں یا کسی انلیگل طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جب آپ انلیگل طریقے سے کام کرتے ہیں تو آلموسٹ وہاں کی جو معاشی منڈی ہے اس میں بھی بڑا گیپ کریٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ گیپ دیکھا جاتا ہے۔ اب اس گیپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فلیکچویٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ جب آپ نے وہاں انلیگل طریقے سے کام کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کام بھی پھر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، سختی سے کرتے ہیں کام، یعنی وہاں کی بھی جو مافیا صرف افراد ہوتے ہیں وہ آپ سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ شخص ہمارے اس کام کے لیے کیپیبل ہے اور ہم اس کو اتنا کیپیبل رکھ سکتے ہیں، تو یہاں یہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے، ایک بہت بڑا میٹر ہمارے لیے کریٹ ہو جاتا ہے یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا معاملات ہمارے لیے خراب کرتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ بڑی شائع قسم کی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے، اور مارکیٹ کے اندر ایک عجیب سی جسے کہنا چاہیے کہ ہیجانی تلاطم پیدا کر دیتا ہے مارکیٹ کے اندر، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، اس سے دو طرح کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک تو معاشی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا معاشرتی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ معاشی مسئلے میں کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے سمپل سی بات ہے، معاشی مسئلے میں آپ کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر جتنے بھی مقامات پر اپنے کام کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس معاشی مسئلے ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹ میں جاب کی، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی جو تھی وہ کسی ایسی جگہ رہتی تھی جہاں پر بہت سستے میں گزارا ہو رہا تھا، آپ نے یہاں کام کیا، یہاں پہ آپ نے یہاں کے حساب سے ویجز لے لیے، اس سے کیا ہوا، اب اپنے یہاں کے حساب سے بھی نہیں لیا، آپ نے اپنے ہی ڈومیسٹک سے 2-4 ہزار روپے اوپر کر کے ویجز لے لیا۔ اب اس سے کیا ہوا، اس سے معاشرے کے اندر جو لیبر کام کرنے والی صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے شہر میں ہی اپنے آپ کو بیئر کرنا ہے، ان کے لیے یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح اگر ملکی حالات میں دیکھتے ہیں تو اگر ملکی لیبر کوئی کام کرتا ہے تو جیسے لیٹ سپوز ایک انڈر ڈیولپ نیشن کا بندہ کیا وہ 2000 درہم میں کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ وہیں کا لوکل بندہ ہے اب وہ کام کرتا ہے تو وہ اس کے 4 یا 5,000 یا 10,000 مانگے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اسی کنٹری کے اندر ایکسپینس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے آپ کو ڈیپ ڈاؤن کر دیتے ہیں، آپ کے جو پروسیسز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ایبرپٹ کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اس سے کنڈیشن ایک اور کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں کے جو مافیا صرف افراد ہوتے ہیں وہ آپ کو سخت طریقے سے کام کو لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کو جو سیکیورٹی نہیں دیتے، سیفٹی نہیں دیتے، وہ آپ کی جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو انتہائی الیگل وے کے اندر آپ کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹری کیا ہوتی ہے، کنٹری نے آپ کو الیگل وے میں یوز کرنا شروع کر دیا. اب اس میں کیا ہوا، نہ آپ کو وہ کوئی آپ کی سیکیورٹی دیں گے، نہ آپ کو وہ کوئی انشورنس دیں گے، نہ آپ کے کوئی اور معاملات کریں گے. تو اب کیا ہوگا، اب آپ جب وہاں کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا جب کبھی آپ نے واپس آنے کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے اس مافیا سے کے حوالے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا کوئی آفیشیل ریکارڈ موجود نہیں ہے. اس سے آپ کے لیے کیا معاملات کریٹ ہوں گے، اس سے آپ کے لیے معاملات یہ کریٹ ہوں گے کہ آپ کے لیے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے مسائل جو ہیں بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا، مسائل کیسے بڑھیں گے، مسائل اس طرح سے بڑھیں گے کہ آپ کو روزگار کی سختی دیکھنی پڑے گی، پھر آپ کو روزگار کے معاملات دیکھنے پڑیں گے، وہ معاملات آپ کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہوں گے. یہ تمام معاملات یہاں دیکھے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. اصل میں بیسیکلی ہجرت کرنے کے خلاف نہیں ہیں ہم، لیکن ہجرت کی بہت سارے نقصانات ایسے ہیں جو آپ کو مینٹلی، ایموشنلی اور بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ڈپریشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ناکامی ہو جاتی ہے ہجرت میں تو وہ بھی ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا کریٹ کرتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ڈسکس کرنا بہت اہم ہے تاکہ جو لوگ ہجرت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں یہ چیزیں مد نظر ہوں، یا ان کے دماغ میں یہ چیز ہو کہ ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کنٹری کو چھوڑ دیں، ہجرت یہ بھی ہے کہ آپ اس نے کس طرح سے آپ نے وہاں سروائیو کرنا ہے، کس طرح سے لیول اپ کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ تمام چیزیں ہیں.